بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاق کے حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس کی اتنی تاکید فرمائی اور جس کو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل قرار دیا۔ کیا ہے وہ حسن اخلاق؟ ایک حسن اخلاق وہ ہے جو آج کل کی دنیا میں عام طور سے جس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، کیا کہ بھائی کسی سے ملاقات ہوئی تو مسکرا کر مل لیے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ حسن اخلاق یہ عمل کہ کسی سے مسکرا کر مل لینا، میٹھی میٹھی باتیں کر لینا، یہ بعض اوقات حسن اخلاق کا نتیجہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بذات خود حسن اخلاق نہیں ہے۔ آپ مسکرا کر مل رہے ہیں کسی سے اور دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اس کے خلاف حسد بھرا ہوا ہے، تو یہ بظاہر تو آپ نے مسکرا دیے اور اس کے بعد میٹھی میٹھی باتیں کر لی، اس کی تعریف بھی کر دی، اس کا دل بھی خوش کر دیا، لیکن اندر دل میں حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، تو یہ تو ایک طرح کی منافقت ہے، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی خاص طریقے سے مل لیے، مسکرا کر مل لیے، اچھی باتیں کر لیں، یہ سلوک ہے، حسن سلوک۔ لیکن حسن سلوک وہی کارآمد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حسن اخلاق کے نتیجے میں ہو۔ اگر اخلاق خراب ہے تو اللہ کے ہاں وہ حسن سلوک معتبر نہیں۔ بات ذرا گہری سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے کہ حسن اخلاق جس کو شریعت میں اور دین میں جس کو حسن اخلاق کہا گیا ہے، وہ اخلاق یہ منہ سے اور زبان سے اور آنکھوں سے اور ہاتھوں سے نہیں ہوتے۔ اخلاق اندر کی چیز ہے، دل کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے۔ باطن کے اندر اخلاق اچھے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا اثر اعضاء و جوارح پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اصل چیز باطن ہے، باطن کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جانا، اچھی صفات پیدا ہو جانا، اچھے عادتیں پیدا ہو جانا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق ہیں مثلا دل میں لوگوں کی خیر خواہی، خیر خواہی، خیر خواہی کے کیا معنی؟ اچھا چاہنا، بھلا چاہنا دوسروں کا، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش، یہ صفت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دل میں آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ میں جتنے اللہ کی مخلوق ہے سب کے ساتھ سب کے لیے بھلا چاہتا ہوں۔ یہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے دل میں اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں مصالحت کراتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خیرخواہی سے پیدا ہو رہی ہیں جو دل میں تھی اصل میں۔ تو حسن خلق وہ اندر پائی جانے والی خیرخواہی ہے، النصح لکل مسلم، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ کیا مطلب؟ دل میں ہی یہ خواہش ہے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ خدمت کر دوں، ان کی لوگوں کا کچھ بھلا چالوں، ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر لوں، یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، دل میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے، یہ ہے حسن خلق۔ یا مثلا مثال کے طور پر جو ہے آدمی کے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں،
اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اس نے مجھے پیدا فرمایا، اپنی ذات میں میرا کوئی کمال نہیں. اگر کوئی اچھی صفت میرے اندر پیدا ہوئی ہے تو وہ صرف اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. وہ اگر نہ پیدا کرتا میں پتہ نہیں کیسا ہوتا. یہ جو دل میں خواہش، دل میں صفت پیدا ہو رہی ہے اپنے بارے میں کہ میری کوئی حقیقت نہیں، یہ تواضع ہے، اس کا نام تواضع ہے. اور اگر اب میرے اندر کوئی اچھی صفت نظر آ رہی ہے تو میرا کوئی کمال نہیں، میرے مالک کا کمال ہے کہ اس نے مجھے یہ عطا فرما دی. یہ ہے صفت، یہ خلق حسن ہے، تواضع ہے، یہ خلق حسن ہے، یہ حسن اخلاق ہے، یہ مکارم اخلاق میں سے ہے. یہ صفت کہ بھائی میں جتنا بھی کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالی حلال ذرائع سے دے میں اس پر مطمئن ہوں. حلال ذرائع سے جو کچھ آمدنی مجھے حاصل ہو گئی میں اس پر مطمئن ہوں، اور کسی حرام کی طرف جانے کا کوئی دل میں داعیہ نہیں پیدا کروں گا. یہ قناعت ہے، یہ قناعت کا خلق ہے. یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ حلال ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا. یہ بات کہ مجھے تو میاں اللہ میاں کو راضی کرنا ہے، مخلوق راضی ہو یا ناراض ہو، مخلوق خوش ہو یا نہ خوش ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے غرض اس سے ہے کہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ اخلاص ہے، اخلاص کا خلق ہے کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں. سارا عالم گر خفا ہو، سارا عالم گر خفا ہو، ڈر نہ کر، پرواہ نہ کر. سارا عالم گر خفا ہو، ڈر نہ کر، پرواہ نہ کر. بس مزاج یار برہم نہ ہو، یہ میرا پروردگار راضی ہو جائے. دنیا ناراض ہوتی رہے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو. لہذا جو عمل کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا. میرے دل میں خواہش ہی یہ ہے، میرے دل میں جو طبیعت ہے میری وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں. مخلوق کو راضی کرنا میرے پیش نظر نہیں. جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے اور یہ حسن خلق ہے. اور بد اخلاقی کیا ہے؟ بد اخلاقی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں دل میں میں تو بڑا انا والا غیری، میرا جو مقام ہے یہ سب حقیر ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مجھ سے فروتر ہے. یہ دل میں جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے یہ تکبر ہے، یہ بد اخلاقی ہے. چاہے وہ دکھانے کو یہ بھی کہہ دے میں تو ذرہ ناچیز ہوں، میں تو ایک خادم ہوں اور میں تو فدوی ہوں اور فلاں ہوں، چاہے زبان سے یہ بھی کہہ دے، لیکن اندر کیا بڑھا ہوا ہے؟ بڑائی کہ میں سب سے بالا ہوں، یہ سب میرے آگے حقیر ہیں. یہ تکبر بھرا ہوا ہے دل میں، یہ بد اخلاقی ہے جو بھری ہوئی ہے. اور ملے گا تو بڑے جھک کے ملے گا اور مصافحہ بھی کرے گا اور محبت پیار کی بات بھی کرے گا لوگوں سے. بظاہر جو ہے وہ بظاہر حسن اخلاق سے بھی پیش آئے گا، لیکن یہ حسن اخلاق اس لیے نہیں کہ دل میں تو تیرے یہ بھرا ہوا ہے کہ میں کبر بھرا ہوا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے. اسی طرح جو ہے دوسروں کی خیر، میں کہہ رہا تھا نا، خیر خواہی دل میں ہو، بھئی یہ آدمی اس کو بھی اعلیٰ درجہ مل جائے، یہ بڑھ جائے چڑھ جائے، یہ خیر خواہی ہے. اس کے برخلاف دل میں یہ ہو کہ یار یہ مجھ سے بڑھنے نہ پائے، نیچے چلا جائے، اس کو فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، یہ کامیاب نہ ہو، ناکام ہو. دل میں یہ جذبہ ہے، یہ حسد ہے اور یہ بد اخلاقی ہے.
خیر خواہی کے الٹ. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاق جو ہے، یہ جو آج کل کے جو لوگ جو ہے نا نفسیات والے اور خدا جانے علم الاخلاق والے، وہ یہ ظاہری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. ارے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، کس چیز کو تم نے اخلاق سمجھ رکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں اخلاق کیا ہوتے ہیں. الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر، اور وہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خوب سن لو، وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے. یہ فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم جسم کی ظاہری حرکات کو اخلاق کا نام دے رہے ہو، لیکن حقیقت میں اخلاق نام ہے اس دل میں پیدا ہونے والی صفات کا، دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کا، جو اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ ہیں در حقیقت بنیاد سارے انسان کے اعمال کی. اور یہ جو فرمایا نا کہ سارے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن خلوق حسن کا ہوگا، وہ اس لیے کہ مثلا خلوق حسن کیا ہے؟ اخلاص ہے نا. اگر اخلاص نہیں تو نماز کا کیا فائدہ؟ نماز بھی کہ جو کہا کہ نماز کا وزن نہیں، زکوٰۃ کا اتنا وزن نہیں، اس کا روزے کا اتنا وزن نہیں، حج کا اتنا وزن نہیں جتنا خلوق حسن کا ہے. وہ اس لیے کہ اخلاص بنیاد ہے سارے عبادات کی، سارے اعمال حسنہ کی. اگر اخلاص نہیں، اخلاص کا خلوق حسن نہیں ہے تو نماز بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، حج بھی بیکار، عمرہ بھی بیکار، ساری عبادت بیکار اگر اخلاص نہیں ہے تو. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى. اس لیے جب اخلاص کا خلق حاصل ہو گیا، اخلاق حسنہ اس کے حاصل ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ تمہاری نماز بھی درست ہوگی، تمہارا روزہ بھی درست ہوگا، تمہاری زکوٰۃ اور حج اور صدقہ، خیرات، تلاوت سب کچھ درست ہو جائے گی. لیکن اگر وہاں بجائے اخلاص کے ریاکاری ہے، اخلاص کے بجائے ریاکاری ہے، دل میں یہ خواہش بنی ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، دل میں یہ خواہشات بھری ہوئی ہیں، خواہشات ہی نہیں بلکہ دل میں داعیہ ہی یہ ہے کہ جو کام کروں اس سے لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں پر میری بڑائی کا سکہ بیٹھ جائے. یہ جب دل میں بات آ رہی ہے تو کیا ہے؟ یہ ریا ہے. اور ریا اتنی بڑی بد اخلاقی ہے، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بد اخلاقی نہیں ہوتی. حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر ٹھہراتا ہے مخلوق کو. کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، وہ پڑھ رہا ہے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، تو شرک کر لیا اس نے. ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، اور جو ریاکاری کی خاطر روزے رکھتا ہے دکھاوے کے لیے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا کسی کو. تو شرک سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہوگی کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے آدمی. تو یہ اخلاق در حقیقت یہ اندرونی باطنی صفات اور باطنی کیفیات کا نام ہے، نہ کہ ظاہری افعال کے حرکتوں کا. حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ ان اخلاق کے حامل تو تھے، شجاعت تھی، سخاوت تھی، اور مہمان نوازی تھی، اور جھوٹ نہ بولنا تھا، سچائی تھی، یہ ساری باتیں تھیں. لیکن دو خرابیاں تھیں. ایک تو وہ اعتدال میں نہیں تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اعتدال میں نہیں تھی، حد میں نہیں تھی، حد سے بڑھی ہوئی تھی. دوسرے وہ اللہ کے لیے نہیں تھی،
وہ اس لیے تھی لِأَلَّا يُؤْثَرَ عَنِ الْكَذِبِ. خود ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ اگر جھوٹ بولتا تو لوگ کہتے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، لوگوں میں میری برائی ہوتی. تو جھوٹ سے احتراز یا پرہیز کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ تھی کہ لوگوں میں میری بدنامی ہوگی. بدنامی کی ڈر سے وہ یہ کام کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر بتایا اخلاق کی حدود کیا ہے، اعتدال کی حدود کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو اخلاق کے معاملات کرو تو وہ اللہ کے لیے کرو، نہ اپنی تعریف کروانے کے لیے، نہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ لوگوں میں نیک نامی پیدا کرنے کے لیے. جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. وہ ہے. ارے یہ مخلوق کیا ہے، آج تمہاری تعریف کر رہی، کل کو گالیاں دے گی. بھروسہ ہے کچھ؟ مخلوق کا حال یہ ہے کہ آج اس نے تمہاری کوئی اچھی صفت دیکھ لی، اچھی صفت دیکھ لی تو بڑے تمہارے زمین آسمان کے غلابے ملا دیے تمہاری تعریف کے اندر کہ جی تم تو بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہو. کل کو ذرا سا ان کی طبیعت کے خلاف آپ نے کوئی کام کر دیا، ان کی طبیعت کے خلاف کر دیا، کل کو ہی آپ کی برائی شروع کر دیں گے. مخلوق کی تعریف کا کیا اعتبار، کبھی بھی بدل سکتی ہے. اور اس کا ایک تو بھروسہ نہیں کبھی بھی بدل جائے. دوسرے اگر فرض کرو نہ بھی بدلے، تعریف ہی کرے، ساری زندگی تمہاری تعریف کرتا رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو تو اللہ بچائے وہاں پر پٹائی شروع ہو جائے، تو یہ ساری مخلوق کی تعریف تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ کیا فائدہ اس تعریف کا کہ جو تمہیں دوزخ میں گرانے سے نہ بچا سکے، جو جنت پر نہ پہنچا سکے، اس سے کیا فائدہ؟ تعریف تو وہ ہے کہ جب مر رہے ہو تو تمہیں یہ آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ ہے تعریف. یا ایتھا النفس المطمئنہ، پروردگار تمہیں نفس مطمئنہ قرار دے دے اور یہ کہہ دے کہ ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تم بھی خوش، تمہارا پروردگار بھی تم سے خوش، اور فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے تعریف. اس تعریف کا کیا بھروسہ کہ جو لوگ زبان سے کہہ دیں اور ہوا میں اڑ جائے. ہمارے حضرت والا حضرت قدس اللہ تعالی سرہ یہ شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے، حب جاہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی تعریف کی اہمیت اور اس کی طلب، اس کو دور کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ شعر پڑھتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد. یعنی اگر فرض کرو سارے لوگوں نے تعریف کر دی، بھائی آپ بڑے شاندار آدمی ہو، آپ بہت شریف آدمی ہو، آپ بہت عالم ہو، آپ بہت بڑے علامہ ہو، آپ بہت نیک آدمی ہو، بڑے مقدس ہو، یہ سب تمہیں کہہ دیے لوگوں نے، کہہ دیا، چلو پھر کیا ہے اس کے بعد؟ وہ جو تعریف انہوں نے کی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی. اب چاہو تو وہ اسی کا تصور کیے بیٹھے رہو کہ بھئی فلاں وقت شخص نے فلاں وقت میں ہمارے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے اور بڑا اچھا وقت تھا جب اس نے ہمیں ہماری تعریف کی تھی، لیکن وہ تو ہوا میں اڑ گئی. اس سے تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار تم نے بڑی اچھی بات کہی تھی، ایک مرتبہ پھر کہہ دو. یہ بھی کہنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ کہے گا دیکھو یہ اس کو تعریف کتنی پسند ہے، یہ بار بار مجھ سے تعریف کروا رہا ہے. یہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تعریف تمہیں کیا جنت میں لے جائے گی؟ وہ تمہارے ملک الموت سے کچھ جب مقابلہ ہوگا اور منکر نکیر کا سامنا ہوگا تو وہ تعریف تمہارے کچھ کام آ جائے گی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے تو تمہارے اعمال کا جب وزن ہوگا تو اس میں کوئی اس تعریف سے کوئی وزن پیدا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک ذرا سی بات ہے اے دل کے، پھر کیا اس کے بعد؟ تعریف کر دی لوگوں نے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد؟ تو بھائی یہ ہیں اخلاق، اور یہ جو حضرات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے علم کے حامل ہوتے ہیں، وہ ہیں صوفیاء کرام۔ تصوف اس کا نام ہے، خدا جانے تصوف لوگوں نے کس ملغوبے کا نام رکھ لیا۔ تصوف اس کا نام ہے، علم الاخلاق، کہ انسان کے باطنی اخلاق جو ہیں وہ درست ہو جائیں، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کو تزکیہ فرمایا گیا، جس کو یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو یہ ایسے نہیں ہو جاتے، یہ کسی کی تربیت سے ہوتے ہیں، کسی کی صحبت میں رہنے سے ہوتے ہیں، کسی کو کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے سے ہوتے ہیں، یہ اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہوئے۔ ان کے اندر ملکات تو موجود تھے، مگر وہ اعتدال پر بھی نہیں تھے، اور ان کے اندر جو اصل روح ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے وہ نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایسے مزکہ مجلہ مصفہ ہو گئے کہ وہ اخلاق جو ہیں کامل بھی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئے۔ تو اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے یہ دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کی، تابعین نے صحابہ کی صحبت سے حاصل کی، تابعین نے تابعین کی صحبت سے حاصل کی، اسی طرح یہ سینہ بسینہ اور مشائخ سے دوسرے ان کے اخلاف تک یہ منتقل ہوتی چلی آئی۔ اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں پیری مریدی کا تصور ہے یا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا تصور ہے، وہ درقیقت اس مقصد کے لیے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ وظیفے بتا دیے بس وہ پڑھتے رہو، اس لیے نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ اخلاق کی اصلاح ہے، اخلاق کا تزکیہ ہے، کہ دل میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہو جائے، اس میں لوگوں کی خیر خواہی ہو جائے، اس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر تواضع ہو، اس میں قناعت ہو، اس میں تحمل ہو، یہ ساری صفات اندر پیدا ہوں، اس کے لیے ہوتا ہے یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے، اور یہ صحبت سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بس کسی سے بیعت ہو گئے اور اس نے کچھ وظیفے بتا دیے اور وہ عمل کرتے رہے اس وظیفوں کے اوپر تو بس ہو گیا، پہنچ گئے منزل تک، جبکہ دل میں بعض اوقات اخلاق خبیثہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو بھائی یہ پہلے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے صحبت سے، تربیت سے، مشق سے، اور بزرگوں کے وہ بزرگ جن کے اخلاق مجلہ مصفہ ہیں ان کے حالات اور ملفوظات پڑھنے سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، پھر آگے انشاءاللہ ان کا رفتہ رفتہ بیان آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور بھائی تفصیل تو آگے انشاءاللہ رفتہ رفتہ آئے گی، لیکن ایک کام تو فوری آدمی ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے، وہ کیا کہ اللہ جل جلالہ سے دعا مانگتا رہے۔ یہ اخلاق پیدا کرنے والے دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہے نا۔ تو ان سے مانگو، یا اللہ آپ نے اپنے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ نے اتنے عظیم اخلاق ان کو عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے اخلاق و اعمال کو بھی درست فرما دیجیے، اپنی رضا کے مطابق اس کو درست فرما دیجیے۔ اس دعا کی
عادت ڈالیں اور کوئی دن اس دعا سے خالی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان اخلاق حسنہ کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآمنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنے فضل کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہر طرح کے شر فتنے سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔